صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا آپ کے تلووں کی نرمی آپ کے تلووں کی نرمی قلب نے محسوس کی اور جب بھی میں نے نقش دیکھا آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا آپ کی خدمت کا مجھ کو آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف اور باندھتا آنکھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا اور عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا۔ سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے پیار بھرا سلام۔ آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کا دن جو مختص ہے وہ اہم پروگرام
دیکھتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں، اچھا جی، اور سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بیسکلی زندگی میں گلوبلی کیا ہو رہا ہے اور زندگی میں ہم کیسے آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ اب جو سیگمنٹ شروع ہوتا ہے اس میں ہم بینکنگ اویئرنیس اور ای کامرس کے حوالے سے، اکنامک کے حوالے سے آف پاکستان یا تمام انبیاء اکرام، اولیاء اکرام کی شان کو بیان کرنے کے بارے میں ہم بتاتے کہ ان کی شان کیا ہے۔ اس پروگرام کے ساتھ ساتھ ہم بتائیں گے کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر آف دس پروگرام، کانسیپٹ ڈائریکٹر آف دس پروگرام، مذہبی اسکالر، مشہور اور معروف نعت خواں، اور جتنا ان کے لیے کہیں اتنا کم، آپ صدارتی ایوارڈ یافتہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان پی ٹی وی یعنی پاکستان ٹیلی ویژن کا وہ نام کہ جن کے نام کو اگر پی ٹی وی کے ساتھ نہ جوڑیں تو پی ٹی وی کی ہسٹری ادھوری ہے۔ ہم بات کریں شجاعت رئیس قدیری صاحب کی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج ہیں؟ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا 13 مئی کو پروگرام انشاءاللہ تعالی ایوارڈ سیرمنی 13 مئی کو ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے حالات صحیح کرے، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان بھی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور الحمدللہ کہ اب وقت آ چکا ہے کہ تمام مسلمان ملکوں کو ایک ہونا پڑے گا ایک پلیٹ فارم پر، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر مروی ہم باتیں دیکھیں تو اس کے اندر آپ کے جتنے بھی انبیاء اکرام، اصحابہ جتنے بھی تھے، سب ایک پلیٹ فارم پر جب کھڑے ہوتے تھے تو دشمن کو شکست ہوتی تھی۔ اسی کے ساتھ صالح جعفر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ اچھا جی، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں تعاون حاصل ہے بینک الفلاح کا، جو کہ ایک معیاری بینک کے ساتھ ساتھ وہ بینکنگ فیسلٹیز آپ کو دیتا ہے جو کہ دوسرے چارج کرتے ہیں۔ انڈر دا ون روف آپ کو تمام چیزیں مہیا کی جاتی ہیں فری آف کاسٹ، اور تمام اویئرنیس آپ کو دی جاتی ہے، اور جس کی ایک کڑی یہ پروگرام ہے جو کہ آپ سماعت فرماتے ہیں، آپ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں بینک الفلاح کے کہ جنہوں نے اس پروگرام کو سپانسر کیا، اور ہم ہر بدھ آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں جو کہ سید ارشد علی صاحب ہیں، اور ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جن کو روحانی شخصیت کہیں، موجودہ جتنے بھی حالات ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں، علم و عداد کی بات ہو، رنگوں کی بات ہو، آپ کا پتھر سے متعلق کوئی مسئلے مسائل ہوں، یا زندگی میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، آپ کی زندگی میں ہم جو کہتے ہیں نا کہ رنگوں کا جو ہے وہ امتزاج کیا ہے، آپ کے حالات اگر برے چل رہے ہیں تو ہم کن باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کن آیات کو، کیونکہ ہر پتھر ہر نام کے ساتھ، ہر مہینے کے ساتھ نہیں جاتا، تو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور ہماری بھرپور مطلب آئی گیس ایک مہینے سے میں مسلسل ان کو کال کر رہا ہوں، اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں میں ٹائم دوں گا، اور اس دفعہ والا جو ٹائم ہے بڑی مشکل سے میں نے یہ کہا کہ سر اس دفعہ نہیں آیا تو پھر ہم آ کر اس چینل پر لڑائی کریں گے جہاں پر آپ موجود ہوں گے کہ آپ ہمارے پاس نہیں آتے، تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ آپ کی طرف آتے ہیں، پہلے ہم کویشچن کمپلیٹ کریں، پھر کیونکہ آپ سے ایک ڈیٹیل لمبی چوڑی بات چیت ہے، کویشچنز ایسے ہیں کہ جو آج پوچھنے ہیں، اور ایک عرصے سے لاسٹ ہم نے پروگرام کیا تھا، اس کے بعد آج آپ میرے ہاتھ آئے ہیں تو ہم چیزوں کو پوچھیں گے۔ تو جی ہم پہلے بات کریں گے کہ صالح بھائی آپ سے کہ جو جتنے بھی بینک ہیں اس کی جو conventional branches are to Islamic branches, do you think it is a right strategy, and what are your comments about Islamic banking as in Pakistan کہ ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اسلامک بینکنگ جو ہے جس کو کنورٹ کیا جا رہا زیادہ تر جو ہے وہ اسلامک بینکنگ پر ہی کام ہو رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس سوال کے جواب پہ آؤں، آج 6 تاریخ ہے اور انہوں نے کہا کہ 13 تاریخ کو ان کی ایوارڈ سیریمنی ہے جو کہ بدھ کا دن ہوگا۔ جی، تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کا بدھ کا سیگمنٹ، اس کی تیاری آپ اسی حساب سے کیجئے گا، یا تو ریکارڈ کیجئے گا۔ ہاں جی، ریکارڈ ہوگا، کیونکہ اس دن ہم ان کو لائیو بیٹھ کر یہاں سے وش کر رہے ہوں گے، اور ان کو بھی جو ہے وہ جب یہ فری ہوں گے تو یہ تھرسڈے والے دن ہمیں کال کریں گے یا شو پر آئیں گے، جو بھی اپنے ایوارڈ کے ساتھ جو ان کو اچھا لگے وہ ہم ان پہ چھوڑتے ہیں۔ انفارمیشن نہیں ملی، ٹائمنگ کیا ہے، ٹائمنگ انفارمیشن نہیں ہے، ہم تو ایک دن کی ریہرسل ہوگی ہاں جی کہ کیا کرنا ہے اور کتنے دیر کا ہے پروگرام، تو اس میں بتایا جائے گا کہ جی کل آپ کو اس ٹائم آنا ہے، تو وہ ایک دن پہلے کل انفارم ہو جائے گا، بتائیے جی صالح بھائی۔ جناب دیکھیے، اسلامک بینکنگ سے میرا
بینکنگ، چونکہ بینکنگ سے تعلق رہا ہے اور میں نے بینکنگ میں 52 سال گزارے ہیں، تو مجھے اچانک 1984 میں 85 میں مجھ سے کہا گیا جاؤ جا کے اسلامک برانچ کھول لو BCCI کی، ٹھیک ہے، 2 دن پہلے، تو شارع ازہر قاہرہ، تو میں گیا۔ اچھا، میں نے اس 2 دن میں بڑی محنت کی اور میں نے پورے اسلامک جورسپروڈنس جو ہے وہ سب دیکھا اور یہ دیکھا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، اور کوشش کی کہ وہ اسلامک طریقے سے میں اس برانچ کو چلا سکوں۔ اس پہ ہمارے سینٹرل بینک آف ایجپٹ کے آڈیٹرز آئے اور انہوں نے آن کے تعریف کی ہماری کہ بھئی آپ زیادہ اسلامک ہیں بنسبت دوسرے بینکوں کے جو کہ وہاں آپریٹ کر رہے تھے۔ دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کو پاکستان میں مذاق بنا لیا گیا ہے، اور چونکہ یہ بھیڑ چال ہے تو اس لیے ہر بینک اپنی برانچیں کنورٹ بھی کر رہا ہے، اور لوگوں کو، سادہ لوگ ہیں ہمارے، وہ اسلام کے نام پہ تو گردنیں کٹا دیتے ہیں، تو وہ اسلامک بینکنگ بھی کرتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کے پروفٹس ماشاءاللہ بہت آگے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے، لیکن میں کہتا ہوں اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے۔ اسلامک بینکنگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سورہ بقرہ کی صحیح تشریح کرنی پڑے گی جس میں سود کو حرام کیا گیا تھا۔ ایک صاحب ہیں پرویز سعید جو 10-12 سال اسٹیٹ بینک میں اسلامک بینکنگ ڈویژن کے ڈائریکٹر رہے، ٹھیک ہے، اور اسلامک بینکنگ کے متعلق اسٹیٹ بینک کے قوانین پہ وہ سائن کرتے رہے جو بینکوں پہ اپلائی ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے جا کے جب وہاں سے ریٹائر ہوئے تو ایک بینک تھی اس کے CEO ہو گئے۔ میں نے YouTube پہ ان کا تقریباً 1 گھنٹے کا انٹرویو دیکھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہی اسپوک اگینسٹ اسلامک بینکنگ، اور انہوں نے کہا کنونشنل بینکنگ جو ہے وہ بھی اتنی ہی اسلامک ہے جتنی کہ ہماری سو کالڈ اسلامک بینکنگ۔ اگر یہ پرویز سعید صاحب نام ہے، اور YouTube پہ ان کا تقریباً 1 گھنٹے کا انٹرویو موجود ہے جس میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ تو بینکنگ کمرشل ادارہ ہوتا ہے، وہ کوئی سا بھی بینک ہو، اسلامی یا کنونشنل، ان کا پرپز یہ ہوتا ہے کسی طریقے سے پروفٹ بڑھایا جائے تاکہ شیئر ہولڈرز کو پیسے زیادہ دیے جا سکیں۔ تو ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک پروڈکٹ انہوں نے اسلامک بینکنگ کی نکال لی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ بھیڑ چال ہے یہ، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے، سب کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جیسے ٹریولر چیک ایشو کرنا یا کریڈٹ کارڈ ایشو کر دینا یا منتھلی ڈپازٹ کا وہ پروڈکٹ نکال دینا، ایسے ہی ایک لوگوں نے اسلامک بینکنگ کی پروڈکٹ نکال لیا، وہ اسی طریقے سے چلاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں نے ایک چیز پہ اعتراض کیا تھا، جس بینک میں کام کرتا تھا جہاں سے میں ریٹائر ہوا، تو میں نے وہاں پہ اسلامک بینکنگ کے جو چیف تھے ان کو میں نے، کیونکہ وہ قریب میں ہی بیٹھتے تھے، تو میں نے انہیں دوپہر میں 11-12 بجے اسٹاف کے لیے سموسے منگائے، ان کو بھیجا، انہوں نے واپس کر دیا کہ صاحب حرام۔ تو میں نے کہا بھائی آپ نے تو 300 ملین بینک سے لے کے تو یہ سٹارٹ کیا ہے، اب آپ حرام کہہ رہے ہو۔ تو میں نے کچھ اعتراض کیے ان پہ، مذاقاً میں نے، تو پھر وہ ایک دن اپنے شریعہ ایڈوائزر کو لے آئے، مجھ سے کہا آ جائیے۔ میں گیا، میں نے ان کو پوائنٹ بتایا کہ بھائی یہ کس طریقے سے اسلامک ہے بتائیے، یہ جو آپ کر رہے ہیں۔ ایک پوائنٹ تھا کہ ڈپازٹرز کو پروفٹ جو دیا جا رہا ہے، تو اس پیریڈ کے ڈپازٹر کو جو پروفٹ ہوگا اس میں سے کچھ رکھ لیا جائے گا تاکہ اگر اگلے پیریڈ کا پروفٹ کم ہو تو پورا کر دیا جائے۔ تو اس پہ انہوں نے، ایڈوائزر صاحب نے جواب دیا، صاحب ایک بات ہوتی ہے ہیلا۔ اب صاحب میں تو یہ کہتا ہوں بھائی جو سیاہ ہے وہ سیاہ ہے، جو سفید ہے وہ سفید ہے۔ اسلامک بینکنگ کے نام پہ آپ ہیلے،
मेरी समझ में नहीं आता। मतलब इस्लामिक बैंकिंग टूवर्ड्स टू यूज़ करना तो Just- टर्म गलत है। और जी एक और सवाल है, लेकिन ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे आपसे मजीद सवाल ये करेंगे कि IMF ने जो है वो इम्पोज किया है कि आपको जो सब्सिडी है वो ख़त्म करनी है और वेल्थ के ऊपर जो भी आप छूट दे रहे थे वो भी ख़त्म करना है। तो क्या हम तरक्की की तरफ जाएंगे या फिर एक और महंगाई का बहरान या फुकदान हम पे आएगा कि हम जो है वो आगे सस्टेन नहीं कर सकती? तमाम चीज़ें जानेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराते से वापस जी शाह नज़र। और जनाब आपको एक बार खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताते चलें कि ये जो सेगमेंट आप मुलाज़ा फरमा रही बैंक फलाह के ताउन से, हमारा दूसरा सवाल आपसे कि IMF ने जो सॉलिड भाई जो अभी इम्पोज किया कि सब्सिडी ख़त्म करनी है पेट्रोल पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, वेल्थ के ऊपर, तो हम तो फिर बहरान का ही शिकार हो गए और लोग जो है उसमें गुस्सा और एक खिंचाव या तनाव महसूस होगा, तो उसको कैसे हम देख रहे हैं? देखिए 1958 से अब तक 23 टाइम्स हम गए हैं IMF के पास, 23 टाइम्स, और IMF ऐसी शर्तें रखता है कि उसका नतीजा क्या होता है कि जो 1970 में 4 रुपये 99 पैसे का एक डॉलर था, आज वो 280 से ऊपर है। अच्छा, उसमें दो चीज़ें भी हैं कि एक तो IMF की शराइत पूरा करने के लिए हम ऐसी ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। बेसिक चीज़ जो रहेगी कि आप अगर IMF से बचना चाहते हैं तो आप अपना खर्चा कम कर दीजिए, वरना आपको बोरो करना पड़ेगा। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर आपकी सैलरी 100 रुपये है और आप 150 रुपये खर्च कर रहे हैं तो आप कहीं से बोरो ही करेंगे, और जो लैंड करेगा आपको वो पैसे वो आपसे शर्तें लगाएगा आपको। तो ये हमारे साथ हुआ है, 23 टाइम्स हम गए हैं, और उनकी शर्तों की वजह से ये हुआ है कि हमारे जो सनती पैदावार जो हमारी ड्यूरिंग IMF इम्प्लीमेंटेशन वो हमारी 27% कम रही है बनिस्बत उसके कि जो हम IMF के बगैर रहे हैं। तो ये नंबर 1। नंबर 2, IMF की शर्तों की वजह से कि सब्सिडी का भी आपने जिक्र किया, सब्सिडी हटाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। स्टूपिड शर्तें होती है वैसे IMF की, कोई आप उसको लॉजिकल शर्तें तो नहीं कहेंगे। देखिए एक मैं छोटी सी एक मिसाल दे देता हूँ कि सब्सिडी हटाइए इलेक्ट्रिसिटी पे। अब जो फैक्ट्रीज काम करती हैं, जो प्रोड्यूस करती हैं चीज़ें, उनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। अगर वो महंगी इलेक्ट्रिसिटी होगी उनके पास, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकेंगी। तो वो होता यही है कि ये इस किस्म की शर्तों की वजह से फैक्ट्रीज बंद हुई हैं हमारे यहाँ। देखिए 50% फैक्ट्रीज हमारी बंद हो गई हैं। हमारी टेक्सटाइल की 144 फैक्ट्रीज बंद हुई हैं। तो अब बताइए, इससे बेरोज़गारी फैल रही है, इससे बेरोज़गारी फैल रही है। जब वो फैलती है तो वो दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बेगर्स पैदा होते हैं, डकैत पैदा होते हैं, चोरियां होती हैं, माशरे में एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। हमें अपनी करेंसी को भी मजबूत रखना है और साथ साथ हमें IMF से हर सूरत में निकल जाना चाहिए। एक कोशिश पिछली गवर्नमेंट ने कहा था कि साहब नहीं जाएंगे हम IMF के पास, हम खुदकुशी कर लेंगे। लेकिन मसला ये, मैं आपके पे दोबारा आता हूँ, सैयद अरशद अली भाई की तरफ हम आते हैं। अरशद भाई, सबसे पहले तो मई के महीने में जो सितारों की सूरत हाल है वो क्या है? वैसे हम लोगों की सूरत हाल तो बड़ी ख़राब है कि अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, तो सितारों की क्या सूरत हाल है, थोड़ा सा बताइएगा हमें। देखें, ये जो जितने भी सितारे हैं, ठीक है, ये अल्लाह की मखलूक है, सही, और अल्लाह के हुक्म से चलते हैं। ऐसे ही है। इनके असरात आते हैं हम पे, ठीक है ना। जब जिस्म में खून ज़्यादा होता है तो चेहरे पे लाली ज़्यादा होती है, जब जिस्म में खून कम होता है तो सफ़ेदी आ जाती है। ऐसे ही है। इसी तरह जब सितारे जब चलते हैं सोलर सिस्टम में, और जब वो अपनी एनर्जी पूरी देते हैं तो तवानाई हमें पूरी मिल जाती है। ऐसे ही है। तो बारह तमाम काम अल्लाह के हुक्म से ही होते हैं। लेकिन कुरान में है ना कि बस समावाते ज़ातिल बुरूज, और कसम है जो हमने आसमान पे बुरूज बनाए हैं, अक्ल वालों के लिए उसमें निशानियाँ हैं। तो इसी तरह महीने हमारे पास हैं। तो इस महीने जो मई का महीना है, एक प्लैनेट से वीनस,
وہ اپنی ایک اچھی پوزیشنز پہ جا رہا ہے، ٹھیک تو ہے اس کے امپیکٹ کہیں نہ کہیں ہم لوگ کو ملیں گے. اچھا، اور اس کے امپیکٹ کون کون سے ستاروں پر آئیں گے؟ اچھا وہی 12 زوڈیک ہوتے ہیں، لیکن 12 میں سے میں آپ کو 5 کے بارے میں بتاؤں گا جو بہت زیادہ 4-5 لحاظ سے لکی رہیں گے. فائنانس کے اعتبار سے لکی رہیں گے، ٹریولنگ کے معاملے میں، میرج لائف کے معاملے میں، اور زندگی کے ہر شعبے میں وہ گرو کرتے نظر آئیں گے. تو اس میں پہلا جو زوڈک سائن آتا ہے وہ آتا ہے برج جوزہ، جسے ہم جیمنائی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو جون میں پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جون میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں، اور کیلکولیشنز بہت اچھی ہوتی ہیں ان کی، لکھنے پڑھنے کے کام ہوتے ہیں ان کے. ٹھیک ہے. تو اس وقت ان کے سیکنڈ ہاؤس میں جب وینس آئے گا تو ان کو فائنینشلی طور پہ کافی گروتھ ہوگی. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو پراپرٹی کے شعبے سے منسلک ہیں تو ان کے کاموں میں ایک دم تیزی نظر آئے گی. میرج لائف کے معاملات میں اگر کہیں خرابی تھی تو وہ خرابی بہتر ہو جائے گی. اس کے علاوہ وہ بچے بچیاں جو شادی کے لیے انٹائٹل بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ان کے لیے کوئی اچھی چانس، اچھی خبر آئے گی بحکم اللہ. لیکن وہ افراد جو جاب کے سلسلے میں بیرون ملک ہیں یا اندرون ملک ہیں، عبید قریب ہے، تو وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس آئیں گے. اس سسٹم کے تحت ایسے نظریات بنیں گے. اور اگر ان لوگوں کے گھر کے کوئی پرابلمس چل رہے ہیں تو وہ گھر کے معاملات بھی اللہ کے حکم سے بہتر ہو جائیں گے. جیمنائی کے. ہاں، اب ہمیں یہ نالج پتہ ہو تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایسے ہم لوگ تو جانتے ہیں، غافل لوگ ہیں نا، جس کے لیے میرا ایک جملہ ہے نا کہ جب ہم دنیا کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو وہی دکھتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم اس کے بعد جو دوسرا زوڈک سائن ہے وہ ہے پائسس. وہ لوگ جو مارچ میں پیدا ہوتے ہیں، یہ بڑے مذہبی لوگ ہوتے ہیں، بڑے کریٹیو لوگ ہوتے ہیں، ان کی الگ پہچان ہوتی ہے، مذہب سے بڑا جڑے رہتے ہیں. بہرحال ان کے 5ویں گھر میں جب وینس آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو بھی کاروبار میں رکاوٹیں تھیں وہ اللہ کے حکم سے تیزی آئے گی. اس کے علاوہ جو ان کی منگنی شادی کے لیے خواہشمند بیٹھے ہوئے تھے اس کی خوشخبری آ جائے گی. جن کے بچے بڑے ہیں ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں ملیں گی. اچھا وہ افراد جن کو کوئی پینشن لینی ہے، ریٹائر ہو گئے، پینشن نہیں مل رہی تھی ہے نا، یا کوئی پیسہ تھا جو بینک ڈپازٹ کا پیسہ تھا وہ نہیں مل رہا تھا، تو یا کوئی کمیٹی ڈالی ہوئی تھی وہ نہیں کھل رہی تھی، تو اس کے لیے آسانیاں میسر آئیں گی. ہوگا اللہ کے حکم سے، لیکن چانسز بنیں گے ان کاموں میں، ان شعبوں میں آپ کام کریں تو بہتری ملے گی آپ کو. اور ان کے لیے منگنی شادی کے لیے اچھا وقت ہے. اس کے علاوہ ایک اور زوڈک سائن ہے جس کو کہتے ہیں کیپریکون، جو کہ جنوری میں پیدا ہوتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. ان کے 7th ہاؤس میں جب وینس آئے گا ایگزالٹڈ پوزیشن میں، ایک اچھی پوزیشن میں، تو پارٹنرشپ بزنس کے لیے جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں ان کو بڑے اچھے چانسز ملیں گے. نیا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے وقت بہتر ہوگا. ریلیشن شپ میں میاں بیوی میں ناراضگی ہے تو وہ ناراضگیاں اللہ کے حکم سے دور ہو جائیں گی. اور شادی کرنے کے لیے ایک ہینڈسم ٹائم ہوگا، رشتہ طے ہونے کے بہتر چانس ہوں گے. اچھا یہ اپنی اولادوں کی خوشیاں بھی کر رہے ہوں گے، جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے بچے بڑے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک اچھا ٹائم ہوگا، وہ ان کی خوشیاں بھی دیکھیں گے. اس کے بعد ایک اور زوڈک سائن ہے ہمارا اسکارپیو، جو نومبر میں لوگ پیدا ہوتے ہیں. یہ بڑے تجسسی پراسرار لوگ ہوتے ہیں، بڑی انٹویشنس پاور ہوتی ہے، مذہب سے بڑے ریلیٹیو ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز کا ہونے سے پہلے اندازہ ہو جاتا ہے. تو ان کے 9th ہاؤس میں جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ کوئی مذہبی یا ایجوکیشنس کا سفر کریں. اچھا بعض اوقات ہم محنت بہت کرتے ہیں لیکن ہمیں کامیابی نہیں ملتی، لیکن جب قسمت ساتھ دے رہی ہوتی ہے تو ہمیں چیزیں آسانی سے میسر آتی ہیں. تو اس وقت ان کی قسمت بہت ان کو ساتھ دے گی، ان کے کام بنیں گے. ان کے بھی منگنی، شادی، سفر، فائنانس کے معاملات میں بڑی آسانیاں ہو جائیں گی. اس کے بعد ایک اور زوڈک سائن ہے ہمارا جو بڑا لکی رہے گا مئی کے مہینے، اسے کہتے ہیں ورگو. تو یعنی کہ سنبلا، تو ان کے 11th ہاؤس میں آئے گا. تو ان کے لیے تو ایک جملہ ہے کہ فل ڈیزائر، ان کی تمام خواہشات پوری ہونے جا رہی ہیں. خاص طور پہ وہ لوگ جو میڈیا سے منسلک ہیں یا جو لوگ ویزا اپلائی کرے بیٹھے تھے، ویزا نہیں لگ رہا تھا، یا امیگریشنس کے معاملے میں پریشان تھے وہ لوگ، یا وہ لوگ جو بچے بچیاں جو شادی کے مسائل میں الجھے ہوئے تھے، ماں باپ راضی نہیں ہو رہے تھے، وہاں بھی آسانیاں میسر آ جائیں گی. نیا گھر، نئی گاڑی، اس کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں ان کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. تو ایک زوڈک سائن یہ بھی بڑا ہینڈسم ہے. اور ایک آخری زوڈک سائن ہے برج اسد، جس کو لیو کہتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ اگست میں پیدا ہوتے ہیں. تو یہ لوگ مجھے نظر آ رہا ہے کوئی مذہبی سفر کرتے نظر آ رہے ہیں، یا فورن کے اندر یہ کوشش کر رہے ہیں کافی ٹائم سے امیگریشنز کے لیے یا وہاں PR لینے کے لیے. تو ان لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ تیز کوشش کریں، اس وقت آپ کو وہاں پہ کامیابیاں، سکسیس زیادہ ملنے کے چانسز بنے ہوئے ہیں. تو ان شعبوں میں کام کریں. تو یہ 4-5 زوڈک سائنس ہیں جو مئی کے مہینے میں بڑے لکی رہیں گے. اچھا پتھروں کے ذریعے جو بیماری کا علاج ہوتا ہے اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ریمبو دیکھتے ہیں نا، جب آپ آسمان پہ ریمبو بنتا ہے 7 کلر کی امیزش ہوتی ہے، اسی سے وہ تمام کلر سے انسان کی تشکیل ہے. آپ اس کو جب سنسکرت میں کہیں گے تو اس کو کہتے ہیں چکراس، اور جب صوفی ازم میں جائیں گے تو اس کو کہیں گے لطائف. 7 کلر کی انرجی ہماری باڈی کے اندر ہے. اب ایک انسان ہے، اس کو معدے کی تیزابیت ہو رہی ہے، ہاضمہ خراب رہتا ہے، یہ اس کے سسٹمز آتے ہیں، اس کی پہچان ہوتی ہے. وہ اب دوسرا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں سمجھتا،
مجھے کوئی نہیں سمجھتا, میری بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہے, میں بہت قابل ہوں لیکن مجھے کوئی سمجھتا نہیں ہے. اس کو پیار دینا بھی مشکل ہوتا ہے, لوگوں کو معاف نہیں کرتا, وہ لوگوں کو معاف بھی نہیں کرتا, اور لوگ بھی اس کی طرف اٹریکشن سے تنہائی کا شکار رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس گرین انرجی ختم ہو گئی ہے, اس کے بعد گرین انرجی نہیں ہے. تو اب ہم اسے کیا کہتے ہیں, اس کے 3 طریقے سے علاج بتاتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی صبح جائیں آپ نیچر سے قریب ہیں, فجر کی نماز پڑھیں اور وہاں جا کے تھوڑی دیر واک کریں, گراس پہ چلیں گے ننگے پیر تو آپ کو انرجی ملے گی. اس کے علاوہ پھر ہم ان کو بتاتے ہیں گرین رنگ کے پھل ہیں, فروٹ ہیں, سبزیاں ہیں, اس کو کھائیں, آپ کی باڈی میں یہ جائے. اب گرین کپڑے پہنیں, اب وہ کہتا ہے سر میں نہ زیادہ گرین سبزیاں کھا سکتا ہوں نہ ہر وقت کپڑے پہنتا ہوں. تو پھر ہم اس کو لے کر آتے ہیں جیم تھراپیز پہ, اسے ہم کہتے ہیں پتھروں سے علاج. پھر ہم انہیں وہ پتھر سجیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کے لیے گرین عقیق فائدہ مند ہوگا یا جیڈ فائدہ مند ہوگا یا گرین ٹرملین ہوگا یا ایمریٹس ہوگا. وہ اس کی تاریخ پیدائش, اس کا نام, اس کی عمر دیکھ کے, بعض اوقات بلڈ گروپ بھی دیکھتے ہیں اس کا, صحیح, اس کو دیکھ کے پھر سجیسٹ کر کے دیتے ہیں. تو پھر جب وہ 21 دن یا 40 دن اس اسٹون کو پہنتا ہے یا اپنی جیب میں رکھتا ہے, اس انرجی کو اپنے ساتھ رکھتا ہے, وہ انرجی اس کی بہتر ہوتی ہے. پھر ہم اس کو ایک لیب سے ٹیسٹ کرواتے ہیں, جا کے ٹیسٹ کر لیں آپ کا انرجی بیلنس ہو گئی. آپ دیکھیں وہی شخص ہوتا ہے, پھر وہ لوگوں سے مل بھی رہا ہوتا ہے, لوگ اس کو سلام دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں, میدی کی تکلیف بھی دور ہوتی ہے. تو اسٹون کچھ نہیں کرتے, یہ آپ کی اس توانائی کو بحال کرتے ہیں جو آپ کی باڈی میں نہیں ہے. اچھا, ایک سوال آیا ہے کہ مجھے حقیق پہننے کا بڑا شوق ہے, اور امجد علی ان کا نام ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شاہ صاحب سے پوچھ کر بتائیں کہ ایک تو ان کے پاس اصلی حقیق موجود ہوگا یا نہیں, اور مجھے لال حقیق پہننے کا بڑا شوق ہے, تو کیا لال حقیق ہر کوئی پہن سکتا ہے؟ دیکھیں عقیق جو ہے نا, یہ سنتی پتھر ہے, ٹھیک ہے, اس کو کوئی بھی پہن سکتا ہے, اس کا سنت سے تعلق ہے, ٹھیک ہے, اس کو کوئی نہیں منع کرتا. فیروزہ ہو گیا, قرآن میں سورہ رحمان میں ذکر ہے نا, یاقوت اور مرجان کا ذکر ہے, لیکن وہاں پھر بھی ہم بتاتے ہیں کہ مرجان کس کو پہننا ہے, کیونکہ مرجان تھوڑا سا گرم اسٹون ہے, لیکن عقیق ایسا اسٹون ہے کوئی بھی پہن سکتا ہے. اور آپ کے پاس میسر ہے بالکل بالکل, ٹھیک ہے جی. باقی چیزیں تو میں نہیں پوچھ سکتا. اچھا جی, اور کاروبار میں جو ہے وہ, اچھا علم العادات کا انسانی زندگی میں اہمیت کیا ہے اور اس کے رول کیا ہے؟ دیکھیں علم العادات جو ہے نا, یہ تمام دنیا جو ہے نا, یہ ایک نمبر کی وائبریشنز پہ چل رہی ہے. ایسا ہی ہے, قرآن میں بھی ہے نا, کلی شیء عادات, ہم نے ہر چیز کو عادات میں رکھا ہے. آج ہم یہاں آئے تو آج بھی کوئی تاریخ ہوگی نا, تو اس کی بھی کوئی عادات ہوں گے. جب میں پیدا ہوا تو اس دن کے بھی کوئی عادات تھے, پھر اسکول گیا تو وہاں کا بھی کوئی نمبر تھا, پھر گاڑی لی تو اس کا نمبر ہے, موبائل لیا, تو پوری دنیا ایک وائبریشنز پہ نمبر پر ہے. ہر نمبر آپ کو ایک میسیج دیتا ہے. اچھا, ہر نمبر آپ کی ایک پاور بتاتا ہے اور ایک آپ کی ویکنس بتاتا ہے. اب آپ کو یہی نہیں پتا کہ وہ کون سا نمبر ہے جو میری پاورز کو انہینس کرے گا, بڑھائے گا, اور وہ کون سا نمبر ہے جس کو میں یوٹیلائز کروں وہ مجھے ویکنس کی طرف لے کے جائے گا. تو نمبرز ہماری لائف میں کام کرتے ہیں. اور اس کی بھی کوئی آسان بتاؤں, اگر آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش میں 258 یہ 3 نمبر آتے ہوں, وہ لوگ بینکنگ سیکٹر میں بہت اچھا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, 258 آپ کو بینک سے میسیج آئے گا نا, آپ دیکھیں گا اس کے اندر 8 نمبر زیادہ ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے, آپ غور کیجئے گا. 258 نمبر اگر آپ کی اس میں ہے تو آپ پراپرٹی کے شعبے کے لیے بہت کام کر سکتے ہیں, آپ بینکنگ سیکٹر میں کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ نمبرنگ آپ کو جاننا چاہیے. 3 نمبر بہت امپورٹنٹس ہیں. ایک, جس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے, مثال کے طور پہ آج 6 تاریخ ہے, جو بچہ پیدا ہوگا اس کے لیے لکی نمبر 6 ہو جائے گا. یہ نمبر ہمیشہ اس کی ہر جگہ ہیلپ کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ٹوٹل ڈیٹ بنے گی, اب ٹوٹل ڈیٹ مثال کے طور پہ آج ہے 6 مئی ہے اور 2026 ہے, اب اس کو سب کو ٹوٹل کرتے ہیں, اگر 8 بنتا ہے تو یہ 6 اور 8 اس کے لیے لکی ہو گئے. زبردست. یہ 2 نمبر اس کے لیے لکی ہو گئی زندگی میں ہر جگہ. اب وہ 6 نمبر کے گھر میں رہے, وہ 6 نمبر کا موبائل رہے, سمجھ رہے ہیں, وہ 6 نمبر کا کوئی بیمار ہو گیا, میں اکثر ہاسپٹل جا کے دیکھتا ہوں, کوئی بیمار پڑا تو میں اس کا بیڈ نمبر دیکھتا ہوں کیا ہے, وہ صحتیابی بتائے گا یا کمزوری بتائے گا. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی نمبر چنیں تو اپنی تاریخ پیدائش. اچھا, ایک نمبر ایسا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لاٹری نمبر, یہ لوگوں کو نہیں پتا ہے, اویئرنیس نہیں ہے یہاں پہ, اپنی ذات میں مگن ہے, اپنے آگے دیکھتے ہی نہیں کسی کو. صحیح. تو ایک نمبر یہ کہ آپ اپنی پوری ڈیٹ آف برتھ کو جمع کریں اور اس کا ایک نمبر نکالیں, سم اپ کر کے, مطلب پلس کرنا ہے نا, سب کو پلس کر کے ایک نمبر نکالیں. مثال کے طور پہ سب کو پلس کر کے آپ کے پاس 5 نکلا, 5 میں سے آپ فارمولا ہے, 5 میں سے آپ 11 کو مائنس کریں, ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس 6 بچا. یہ آپ کا لاٹری نمبر ہے. ٹھیک ہے, زندگی میں آپ کو وہ اچیومنٹ دے گا. آپ سوچیں. ایک سوال, چھوٹا سا ایک سوال, تو ابھی آپ نے جو فرمایا اس میں وہ جو سن نے پیدائش بھی پورا ایڈ کرنا ہوگا. جی. جیسے آپ کا آج 5 مئی ہے,
5 اور मई का 5 देखिए, 5 6 और 5 मैं 11 आपको बता रहा हूं। और 2026 यानी 2 4, 2 6, 6 और 6 10। मैं आपको समझाता हूँ। देखें, जब आप 2 नंबर निकालेंगे ना अपनी लैब के, एक तो 6 तारीख है और 6 तारीख को आज पूरा जमा करेंगे आप, आज की तारीख, तो जो आखिरी नंबर आएगा सब जमा होने के बाद, एक 6 तारीख और एक जो जमा होने के बाद नंबर है, ये 2 आपके लकी हो गए। अब आपने निकालना है लॉटरी नंबर, कि मेरा लॉटरी नंबर क्या है। तो लॉटरी के लिए आपको सिर्फ सन के अदाद चाहिए। जैसे आप 2026 है तो 8 है ना, 8 में से आप 11 माइनस करें, 3 हो गया। 3, ये आज लकी नंबर है, ये लॉटरी नंबर है। एक छोटी सी बात और, वो जब आप शुरू में आपने स्टार्ट लिया था तो उसमें सारे ज़ोडिएक साइंस आपने बताए, बहुत सारे बताए। वो मैं इंटरेस्टेड हूँ सेक्रेटेरियस में। हाँ, दिसंबर सेक्रेटेरियस बैंकिंग का स्टार है, फाइनेंस का स्टार है, उसको पैसा, फलसफा है उसके पास, उसको बोलना आता है, उसको फाइनेंस आता है। मेरे कई दोस्त हैं बैंकों में, इस्लामिक बैंक का नाम ले रहे हैं, मैं वक्फे में बताऊंगा कि मेरा कहाँ से ताल्लुक है। वक्फे वो बाद में का बताऊंगा। मैं वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं। आप जब तक बताएं उसे किस इशारा दे देंगे, वक्फा दे देंगे। जी देखते हैं मुस्कुराती से वापस से शान वो ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम ब्रेक में भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। जी अब कंटिन्यू करें कि हमने जो साइन का पूछा था वो सवाल, फिर उसके बाद मैं कारोबार की तरफ अच्छा, एक सवाल मैं भी करूं? जी 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 इजाजत है? जी जी जी। बच्चियों के जो रिश्ते होते हैं, जी जी, लोगों को इस चीज़ का शायद इल्म भी नहीं है, तो चूंकि प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, जी, जी। लोग देखेंगे, हाँ। अवेयरनेस बढ़ेगी उनकी। जी तो अमूमन लोग शादी ऐसे ही कर देते जी हैं, जी, जो कि सही नहीं है। बिल्कुल। उनके सितारे मिलाना चाहिए, हाँ ठीक है ना। सितारे नहीं मिलते तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ अरसे शादी चलती है, तलाक हो जाती है। अच्छा, मैं अब आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखें, कोई भी बात जो है ना, जब आप लॉजिक से करेंगे तो वो समझ आएगी, बगैर लॉजिक के बाद बेकार है। मैं तो मुख्तसर तो हाँ, मैं आपको, अब आप है ना, तो आपका ताल्लुक जो बचपन से है ना, वो बोलने से है, गाना गाने से। जितने सिंगर मिलेंगे ना, नात खां मिलेंगे, ज़्यादातर उसमें जून मिलेगा। जून नहीं है तो आप गा नहीं सकते, आप बोल, क्योंकि परवरदिगार ने आपको ताकत ही यहाँ दी है। आप पहले ये पता करें कि आपको ताकत कौन सी दी अल्लाह ने। जब भी आपको दर्द होगा, अगर आप जून है, आपके कंधों में, मुंडों में और हाथों में दर्द होगा, ये आप महसूस करेंगे। अभी आप है, दर्द है मेरे, बिल्कुल है ना, वो आज प्रोग्राम में नहीं आ रहा। हाँ, तो ये महसूस करेंगे क्योंकि ये दर्द, हाँ, ये दर्द होगा आपको। जब हम शादियां करते हैं तो हम ज़्यादातर नाम दे देते हैं लड़के का, लड़की का, माँ का नाम, उससे एक इस्तिखारा होता है। लेकिन देखिए, लॉजिकल ये होता है, अब आप जून में, आपका आंसर क्या? अल्लाह ताला ने हम सबको बनाया, 4 आंसर हैं, आग, हवा, मिट्टी, पानी। आपका आंसर हवा है सर। आप इस जगह ठहरते ही नहीं है। दोस्तों से मोहब्बत, बचपन में माँ से मोहब्बत सबको होती है, इनको ज़्यादा होती है, बहन भाइयों सबकी खबर है उन्हें। जून वाले को सबकी खबर होती है। जुलाई जो है इमोशंस है, उसको अपनी फैमिली से बहुत प्यार है, उसको अपने बच्चों से बहुत प्यार है, उसकी ख्वाहिश है मेरा अच्छा घर हो, मेरी अच्छी गाड़ी हो, वो तो अच्छे कपड़े पहनना, परफ्यूम्स लगाना, उसकी ज़िंदगी तो लग्जरियात से भरी पड़ी है ना। वो अब उनका आंसर पानी है, तो पानी में तो गहराई बहुत है। तो लेकिन मैरिज लाइफ में तो ये जो दोस्ती बहुत अच्छी है, लेकिन मैरिज लाइफ तो नहीं चलेगी। उसका आपका आंसर हवा, आप में ठहराव नहीं, उसमें पानी है। इसी तरीके से मुश्किल से चलती है जोड़ी। पहले तो ये देखना पड़ता है बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लेके कि आया इसकी मैरिज लाइफ अच्छी है या नहीं है। अच्छा, उसका सितारा क्या था? उसका जो मैंने कहा ना, अल्लाह ने कहा ना, कुल्ली शैइन आदाद, हमने हर चीज़ को आदाद में रखा है। आप पहले ये देखिए कि आपके बच्चे की तारीख पैदाइश क्या है। उसकी तारीख पैदाइश के दिन आज जो आसमान के ऊपर सितारों के जो सिस्टम बना है सोलर में, कौन सा स्टार कहाँ बैठा है और वो आपस में क्या नज़रियात बना रहे हैं। तो पहले ये देखें कि क्या उसकी मैरिज लाइफ के में सक्सेस है। ऐसा तो नहीं है कि सेकंड मैरिज का योग हो, ऐसा तो नहीं है कि उसको मियाँ उसको अच्छा ना मिले। पहले ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर जब रिश्ता आता है, मैं जिस तरह करता हूँ, मेरा स्टार ये है कि मैं नाम, वालदा का नाम और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ से ये पता चलता है कि लड़की का आंसर पानी है, तो पानी के आंसर वाले की दोस्ती किससे है? पानी की दोस्ती होती है सर मिट्टी से। मिट्टी में जब पानी डलता है तो खेती बाड़ी होती है, दुनिया देखती है ना। जब वहाँ वो जाता है, उस आंसर को तलाश करना पड़ता है कि एक इनकी दोस्ती पानी वाले की मिट्टी से है, दूसरी दोस्ती किससे? हवा से दोस्ती बहुत मामूली सी है, लेकिन आग से दोस्ती तो नहीं है, फिर भी लोग ज़िंदगी साथ गुजारते हैं। तो कम से कम डेट ऑफ बर्थ लें, नाम लें, और ये देखें जिस लड़के का रिश्ता आया। मैं अक्सर कहता हूँ, लोग चिढ़ जाते हैं, मैं कहता हूँ लड़के की डेट ऑफ बर्थ ले लो। सही बात। अब वो कहते हैं नहीं, मैं कहता जो शनाख्ती कार्ड पे लिखी है वो भेजो। हमें ये पता चलेगा कि उस लड़के में मैरिज लाइफ को कितना सक्सेस पे ले जाने वाला लड़का है, जिम्मेदारियां उठाने वाला लड़का है या नहीं है, या उस लड़की की कोई आगे जाके सेकंड मैरिज तो नहीं है, या ये बच्ची के साथ बेहतर रवैया नहीं रखेगा। अगर हम हकीकत में बैठ के ये फैसले करें तो हमारी जिंदगियां खराब नहीं होंगी। अच्छा अशरफ साहब, आपके लिए मैसेज आए हैं, अप्रैल, मई और अक्टूबर, ये तीनों महीने के साइन और इनके बारे में क्या कहती है मौजूदा हालात, तो बताएं।
دیکھیں اپریل جو ہے نا وہ ایریس کہلاتا ہے، برج حمل، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت ان کے فرسٹ ہاؤس میں سیٹرن آیا ہوا ہے، ان کی 60 شروع ہوئی ہے، 7 سال کا ایک آزمائش کا دور چل رہا ہے ان کا، 2.5 سال کر چکے ہیں، اب 5 سال رہ گئے ان کے، لیکن یہ جو ٹائم چل رہا ہے ان کے چوتھے گھر میں ان کے وینس آ رہا ٹھیک ہے۔ ہے، ان کو چاہیے کہ پراپرٹی سے متعلق جو کام ہے، خریدنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں، نئی گاڑی لینا چاہتے ہیں، کوشش کریں، بہت آسانی سے سودا ہو جائے گا۔ اگر یہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں ایریس کے لوگ تو بہت اچھا ہو جائے گا، آنے والے دنوں میں ان کی منگنی شادی یہ طے ہونے کے چانسز ہیں۔ میرڈ لوگ جو ہے اولاد کی خوشیوں کے لیے ترس رہے ہیں، کوشش کریں، اگر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوشش کریں، اللہ سے مانگیں، بہترین وقت ہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرنے جا رہے ہیں آپ کو، تو آپ ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، ریلیشن شپ کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، ایریس کے لیے۔ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں، ویڈیوز بنائیں، وائرل ہوں گی، بہت مشہور ہوں گے۔ زبردست۔ مئی کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، ایجوکیشنز کے لیے کوئی ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی مذہبی سفر کرنا چاہ اچھا، اور یہ ٹائم ان کی رشتوں کے لیے بہت اچھا ٹھیک ہے۔ ہے۔ وہ بچے جو سیکنڈ میرج والے، پہلی میرج والے، ان کے رشتے آئیں گے، ان کے چانسز بنیں گے، میرج لائف میں غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہو جائیں گی اللہ کے حکم سے، اور بہترین ٹائم ہے ان کا۔ اور اکتوبر کے لیے بہت اچھا ہے، اگر وہ جاب پرسن ہے انہیں کوشش کریں، ان کا کیریئر سائڈ بہت اسٹرانگ ہو رہا ہے، جاب میں پروموشن، جاب میں ترقی، اور اگر کہیں وہ لگژری کا کوئی بزنس کرتے ہیں تو بھی ترقی ہے۔ اور اکتوبر کے لیے تو شادی کے لیے بھی چانسز بن گئے، اگر گھر میں کوئی ریونیٹ کرانا ہے، گھر نیا لینا ہے، اس کے لیے بھی اچھا ہے، ٹریول کریں، بڑا ہینڈسم ٹائم ہے ان لوگوں کے لیے۔ اچھا، ان تینوں کا پتھر کون سا ہوگا، اکتوبر، مئی اور اپریل؟ اکتوبر کے جو لوگ ہیں وہ روبی پہنے، یاقوت پہنے، ٹھیک ہے۔ اور جو مئی کے لوگ ہیں وہ ایمریٹس پہنے، زمرد پہنے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اکتوبر والے ہیں، مئی والے ایمریٹس پہنے اور اکتوبر والے پہنے اوپل، ٹھیک ہے، اور اپریل والا اب یاقوت، روبی ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر ہم ایک وظیفہ بتا دیں، پھر ہم قدیر صاحب کی طرف آئیں گے بیان کے لیے۔ تو مجھے بتائیں کہ کاروبار جن کا نہیں، دیکھیں میں دیکھیں آج کل جس طرح کے حالات ہیں، ہر آدمی پریشان ہے، کہیں کچھ لگ رہا ہے، کہیں کچھ لگ رہا ہے، دکاندار حالانکہ رش کا ٹائم ہے لیکن بزنس نہیں ہے، صحیح ہے، بزنس نہیں ہے، لوگ بیٹھے سارا دن، گاہک نہیں آتے ان کے پاس، تو اس کے لیے میں چند باتیں بتاتا ہوں، سب کو کرنا چاہیے۔ پہلے تو یہ کہ نماز کی پابندی کریں، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا، نماز کی پابندی کریں، کثرت سے استغفار کریں، ٹھیک ہے، کثرت سے استغفار کریں، درود شریف کی کثرت کریں، ٹھیک ہے، صدقہ لازمی دیں، صدقہ لازمی بلا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے بعض ٹائم آزمائش بھی ہوتی ہے، اس کے بعد ایک عمل بتاتا ہوں کہ جب آپ اپنے دکان کے لیے، جب آپ اپنی دکان کے لیے نکلتے ہیں یا اپنے کاروبار کے لیے نکلتے ہیں نا، تو آپ گھر سے 11 بار یا وہاب پڑھیں، یا وہاب ہو یا وہاب، اس کو پڑھ کے نکلیں راستے سے، اور جب آپ دکان پہنچتے ہیں یا آپ کا شو روم ہے یا آپ کا کارخانہ ہے یا آپ جاب کرتے ہیں، کہیں پہ بھی بیٹھیں، اس جگہ بیٹھ کے، اور کرنا ویسے عموماً زیادہ تر یہ ہے کہ یہ فجر کی نماز کے بعد یا پھر ظہر کی نماز کے بعد، اس کی ٹائمنگ ہے، یہ اثر مغرب عشاء میں نہیں کرنا ہے، یہ فجر یا ظہر میں کریں گے، اور کوشش کریں کہ اپنے جس جگہ ہے دکان ہے وہاں کر لیں، وہ بھی بہتر ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ کہ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 7 مرتبہ، اور اپنے 800 بار پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، یہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد پھر آپ 7 بار درود شریف پڑھیں گے اول آخر، اور پھر آپ پڑھیں گے سورہ قریش 101 بار، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اپنے مقصد کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، لیکن کریں کہاں، آپ اسی مقام پہ کریں جہاں آپ کی جگہ ہے۔ اچھا، میں نے اکثر دیکھا کہ جیسے میں یہ عمل کرتا ہوں لیکن میری کوئی وہ نہیں ہے، تو اکثر لوگ مجھے دعوت دے دیتے ہیں کہ یار آج رات کو کھانے میں آپ نے یہاں چلنا ہے، آج وہاں چلنا ہے۔ جب میں وہاں چلا جاتا ہوں، کسی ہوٹل میں جاتا ہوں، تو کچھ دیر کے بعد کافی رش لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ناموں کی برکت ہے، اللہ کے کلام کی برکت ہے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے اس کو آپ سمجھ کے کریں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ بالکل قدیر صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، اور کیا آج بیان ہے ہمارا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ کہنے کے لیے ٹائم بھی نہیں بچا، 5 منٹ ٹوٹل رہ گئے آپ کے پروگرام کے، تو 3 منٹ ہے ہمارے پاس جی 3 منٹ ہے، ہاں 3 منٹ تو ہے ہی نہیں، 3 منٹ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک واقعہ آپ کو میں سنا دوں بغداد شریف کا۔ بغداد میں بادشاہ نے اناؤنسمنٹ کیا کہ جی یہ فلانا پہلوان جو ہے، اس سے جو جیتے گا اس کو میں فلاں انعام دوں گا زیادہ سے زیادہ۔ تو ایک شخص جو بڑا نحیف تھا، بزرگ تھا، عمر زیادہ تھی، اس نے کہا کہ میں اس کو شکست دوں گا۔ جب وہ اس پر آئے فیلڈ میں
تو اس بزرگ شخص نے کہا کہ میں آل پاک میں سے ہوں اور میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، میرے بچے اسی طرح گزر اوقات میں پریشانی سے وقت گزار رہے ہیں، تو اگر یہ میں جیت جاؤں گا تو ان کے کھانے پینے کا کچھ بندوبست ہو جائے گا، اور میں حضور کی اولاد میں سے ہوں۔ ذیشان صاحب توجہ ذرا چاہتا ہوں۔ جی جی بالکل، میں ساتھ ساتھ چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس شخص کے اوپر ایک سراسری مطلب یہ کہ سوچنے لگا وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسٹارٹنگ ٹائم ہوا، اناؤنسمنٹ ہو گیا کہ جی اسٹارٹ ہو جائے۔ اسٹارٹ جب ہوا تو اس نے اپنے داؤ پیچ کھیلے، جو پہلوان تھا، اور انہوں نے بھی اپنے داؤ پیچ کھیلے، تو فوراً ہی وہ پہلوان نیچے گر پڑا ان کی ذرا سا دھکا دینے پر، اور گرنے کے بعد وہ ہار گیا۔ وہ ٹھیک ہے، جان بوجھ کر ڈیفینیٹلی اس نے کچھ سوچا ہوگا نا کہ میں کیوں ہار رہا ہوں۔ اب جب یہ ہوا تو بادشاہ بڑا غصے میں آیا، یہ تو کسی سے ہارتا ہی نہیں تھا اور ایک نحیف آدمی سے ہار گیا، اور یہ ہے وہ بادشاہ نے اپنے اس سے نکال دیا اس کو، جو اس کی جورسڈکشن تھی اس سے نکال دیا اس کو۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، رات کو بڑی منابت کرتے ہوئے سویا۔ جب سویا تو رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ تم نے جو میری اولاد کی عزت رکھی ہے تو اب میں تمہیں دوسری جانب سے عزت دیتا ہوں، تمہیں کامل ولی بنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کامل ولی بن گیا، کامل ولی ایسا بنا کہ رہتی دنیا تک اس کا نام اور اس کے مریدوں کا نام، ان کے آبا و اجداد کا نام چل گیا۔ اب یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کسی کو قربانی دینا اللہ واسطے کی، کسی کو آپ احسان کریں تو اللہ واسطے کا کریں۔ میں ان ارشد صاحب پر کوئی کام ان کا کروں نا تو یہ سوچوں یار ان سے کوئی نگ وگ لے لوں گا، یار کوئی فائدہ لے لوں گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ نیکی کریں اللہ واسطے کی، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ولی کا ہوگا۔ نام تو یہاں پر ایک ولی کا نام تو لیکن ایک بتائیے۔ بات، ولی کا نام یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ تھے، اور اب ٹائم ہی نہیں تھا۔ بالکل نہیں، اور ایک چیز میں اور آپ کو کہوں گا کہ آپ نے بالکل ایک اچھی بات کی جہاں پہ میں پروگرام کو ایک اینڈ بات کروں گا اچھی کہی، 2 منٹ تو بھی